ٹیکنالوجی ان ہارمنی، جس کا پاکستان کی بلڈ لائن کے ساتھ، اکانومی کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے کہ کس قسم کے ہیومن ریسورس کو تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ گلوبلی کام کر سکے، گلوبل مارکیٹ میں بھی اور لوکل مارکیٹ میں بھی، اور پاکستان سے اس کے لیے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ تمام باتیں مختلف فورمز کے اوپر پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں، اور آج پھر کوئکلی میں اس کے لیے جاؤں گا جو پوائنٹس میں نے یہاں رکھے ہیں، تاکہ جب پروسیڈنگز اس کانفرنس کی لکھی جائیں تو اس میں یہ آ جائے۔ اس میں پہلے نمبر پہ ہے مارکیٹ بیسڈ کریکولا، ڈیولپمنٹ آف مارکیٹ بیسڈ کریکولا۔ اس کے لیے یونیورسٹیز کو میری سجیشن ہے اور ہمیشہ یہ رہی ہے، اور پنجاب نے اس کے اوپر کافی کام بھی کیا، پنجاب کی یونیورسٹیز نے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بورڈ آف اسٹڈیز میں انڈسٹریل پروفیشنلز اور بزنس پروفیشنلز کو شامل کریں تاکہ وہ آپ کو ایڈوائز کر سکیں کہ کس قسم کے کریکولا کی ضرورت ہے۔ تو وائس چانسلرز اور ریکٹرز جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے یونیورسٹیز کے اندر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے چیئرمینس کو یہ جاری کریں اپنا ایک نوٹیفیکیشن کہ وہ جو کمپوزیشن آپ بناتے ہیں بورڈ آف اسٹڈیز کی، اس میں انڈسٹریل پروفیشنلز اور بزنس ایگزیکٹوز کو شامل کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھیسس فیئرز کو منعقد کریں۔ جب آپ تھیسس کے ٹاپکس اسائن کرتے ہیں تو اپنے اپنے شہروں کے چیمبر آف کامرسز کو بلائیں اور وہ آ کر آپ کے بچوں کو تھیسس دیں، ٹاپکس دیں، تاکہ جو ریسرچ ہو وہ تھیوریٹیکل نہ ہو بلکہ اپلائیڈ ریسرچ ہو، اور جب وہ ریسرچ کے تھیسس بن جائیں تو ان کی سافٹ کاپیز جو ہیں وہ ان چیمبر آف کامرس کے ویب پورٹل کے اوپر ڈالیں، تاکہ جب کسی انڈسٹری اور بزنس کے بندے کو ضرورت ہو تو وہ اس ریسرچر کے ساتھ اور اس پروفیسر کے ساتھ اپنے رابطہ جو ہے وہ کر سکیں۔ پھر یونیورسٹیز کو اب آج تک ہمارا جو کرائیٹیریا رہا پروفیسرز تک پہنچنے کا، لیکچرر سے اسسٹنٹ پروفیسر سے ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ دین پروفیسر، اس میں ہم نے نمبر آف پبلیکیشنز رکھی، اگرچہ وہ بھی بڑی کم ہیں، اور ہم انشاءاللہ فیڈرل HEC کے ساتھ یہ ان کو یہ اپنا فیڈ بیک دیں گے کہ اس کرائیٹیریا کو ریوائز ہونا چاہیے۔ 15 پبلیکیشنز، اور اس کے اوپر ہم لگے رہے۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ پیٹنٹس کو زیادہ ویٹیج دی جائے، اب انڈسٹریل پروجیکٹس کو زیادہ ویٹیج دی جائے۔ تو ہر یونیورسٹی کو اپنی ایک وال آف پیٹنٹس بنانی چاہیے، اور اس میں وہ پیٹنٹس دینے چاہیے اور اپنی پروڈکٹس دینی چاہیے، وہ شوکیس کرنی چاہیے۔ پنجاب HEC اس کے اوپر بہت کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری ہم نے انوویشن ایکسپو جو ہے وہ منعقد کی ہے پنجاب میں، اور اس میں ہم نے 450 پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈسپلے کیے ہیں، پروڈکٹس ڈسپلے کیے ہیں، اور اب ان پروجیکٹس کو جو ان میں سے سلیکٹڈ پروجیکٹس ہیں ان کو ہم کمرشلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ سی پاکستان جو کہ چودھری عبدالرحمان صاحب کرتے ہیں، ان اسٹوڈنٹس کے پروجیکٹس جو ہیں اس میں بھی لے جائے جائیں گے تاکہ بزنس اسٹارٹ اپس کی طرف جایا جا سکے۔ اور آپ کی یونیورسٹیز کو ابھی یہاں وومن یونیورسٹی فیصل آباد کی وائس چانسلر مجھے بھی ملی ہیں، اور وہ بھی اسی قسم کی شو کیسنگ کرنے جا رہی ہیں پروجیکٹس کی، اور انڈسٹری کو بلا کے جاب فیئرس کی۔ تو ہر یونیورسٹی کو یونیورسٹی انڈسٹری لنکیجز اور اپلائیڈ ریسرچ کی طرف، اپنے پیراڈائم شفٹ کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ ایک ایسی ریسرچ جس کا ہمارے بزنس کو، ہماری انڈسٹری کو، ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہو، تو اس کی طرف ہمیں موو کرنا چاہیے فرام تھیوریٹیکل ریسرچ۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم نے ڈفرینٹ رپورٹس جاری کی ہیں۔ 3 رپورٹس تو میں نے پڑھی ہیں، اور ان میں 2-3 سینیریوز انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں کہ دنیا 2050 میں کیسی ہوگی، اور وہ سبھی اس بات پہ متفق ہیں کہ 2050 کی دنیا ایک ڈیجیٹل دنیا ہوگی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبادی دنیا کی 2050 تک شاید 10 بلین ہو، لیکن 17 بلین جابس پیدا ہوں گی، یا موجودہ جابس جو ہیں وہ ریپلیس ہو جائیں گی، اور وہ جابس ہوں گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، انڈسٹریل روبوٹکس کی، ڈیٹا سائنسز کی، سائبر سیکورٹیز کی، اینیمیشنز کی اینڈ گیمنگز کی۔ تو ہم نے پنجاب کے تمام وائس چانسلرز کو، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو مری میں جمع کیا تھا 3 دن کے لیے، اور ان کو سینسٹائز کیا تھا کہ ہمیں جو اپنے کریکولا کو ڈیولپ کرنا ہے، چاہے وہ اردو کا ہو یا اسلامیات کا ہو، وہ IT ایمبیڈڈ کریکولا ڈیولپ کرنا ہے، IT لٹریسی کو بڑھاوا دینا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سینٹر آف ایکسیلنسز بنانے چاہیے ان تمام ایریاز میں. تو اس لیے پنجاب ایچ ای سی نے اپنی حکومت کو اس کا جو اے ڈی پی ہے اس میں اربوں روپے کے 6 ارب روپے کے قریب پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر سبمٹ کیے کہ کس کس یونیورسٹی میں یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹکس اور اس کی ہمیں سینٹر آف ایکسیلنس بنانے چاہیے. تو آپ سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ اپنی یونیورسٹیز میں سینٹر آف ایکسیلنس ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, انڈسٹریل روبوٹکس, ڈیٹا سائنسز اور ان ایریاز میں آپ بنائیں جو کہ فیوچر کے ایریاز ہیں اور جس میں جاب بے پناہ جابس ہیں. پوائنٹ نمبر 4 انٹرنیشنلائزیشن ہے. مجھے بڑی خوشی کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس پہ لیڈ لی تھی اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے چیئرمین پنجاب ایچ ای سی ڈاکٹر شاہد منیر کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. آپ نے براہ راست خلاصہ کیا. میرے بہت سارے جاننے والوں نے, ہم سب کے جاننے والوں نے اپنی کیلکولیشن کی اور اس کیلکولیشن کے بعد انہیں یہ لگا کہ اگر ان کا ایک بچہ پڑھے گا تو وہ فرض کر لیجئے ایک مثال ہے کہ کینیڈا میں 3 کروڑ جو بھی اس کے کورسز ہیں 3 کروڑ پاکستانی لگ رہا ہے. انہوں نے 1 کروڑ اور ڈال کے اور انہوں نے وہاں کی وہ لے لی اپنا امیگریشن لے لی. اس لیے لے لی کہ دوسرا بچہ جو ہے وہ انہیں لگا کہ اس سے فری پڑ جائے گا. اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جو ایجوکیشن کا وہ ہے کسی کو $1000 ہے, کسی کی $2000 ہے سال کی, کسی کی $3000 ہے. ہمارے جو بچے جاتے ہیں ان کے لیے ان کی فیس جو ہے وہ $20,000 $30,000 ہے. اسی طریقے سے ہماری جب یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ مضبوط ہوں گی مالی طور پہ تو ہم باقاعدہ ان سے یہ مطالبہ کر سکیں گے کہ آپ باہر والے سے فرض کر لیجئے اگر $20,000 لیتے ہیں اور آپ کو دینے پہ راضی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. آپ اس سے $20,000 لیں, میرے پاکستانی بچے کو آپ 5,000 کے بجائے 2,000 میں پڑھائیں. تو مگر ہمیں اپنے ذہن سے, سوچ سے دنیا جس طرف جا رہی ہے اس سے کام لیتے ہوئے اپنی یونیورسٹیز کو, اور اگین کہ اگر 25-30 سال میں ہمارا کوئی شعبہ دنیا میں نکل کر آیا ہے اور اس نے مقام پیدا کیا ہے, یہ بات درست ہے کہ وہ اس وقت ہارورڈ کے لیول پہ نہیں ہے, کیمبرج کے لیول پہ نہیں ہے, آکسفورڈ کے لیول پہ نہیں ہے, مگر اس لیول پہ تو ہے نا کہ میں ابھی گیا تو انڈونیشین منسٹر نے خود مجھ سے بات کی کہ ہمارے بے شمار اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان میں, تو یہ لیول تو ہے نا. انڈونیشیا آپ ہی کے علاقے کا وہ ہے اور بہت ساری اس کے. پھر اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں جو ہمارے مدارس والا معاملہ ہے ان کو بھی ان کے اندر ہم شامل کر سکتے ہیں. بہت سارے ہمارے دنیا کے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہاں پہ دینی تعلیم کے لیے آنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ آپ بھی کولیبریٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں میں تو اگر اور دوسرے آپ جانتے ہیں کہ جب ایک طالب علم آتا ہے تو پھر 3-4 برس تک وہ مستقل آپ کی سوسائٹی کا حصہ رہتا ہے. ہارمنی کی جہاں تک بات ہوئی, بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. یہ جب انٹرنیشنل طالب علم اگر پاکستان میں آتا ہے اور ان کی جو رہتل ہے, ان کی جو رسم و رواج ہے, جب ہمارے بچے ان کے ساتھ پلے بڑھیں گے, وہ ہمارے کلچر کو دیکھیں گے, دنیا میں ہمارا جو پیغام ہے, جو ہمارا میسج ہے وہ اچھا جائے گا اور hمارے بچوں کے اندر بھی ایک ہارمنی پیدا ہوگی کہ اچھا یار یہ مختلف طرح کے لباس, مختلف طرح کے خیالات, مختلف طرح کی خوراک رکھنے والے بھی جو ہیں یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کو ایگزسٹنس کے تحت ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس کا لباس, رنگ, روپ, کھانا, خیالات ہم سے نہیں ملتے ہم اس سے بھڑ جائیں گے. تو اس کے بڑے بڑے دیرپا اور بڑے دور رس اس کے نتائج ہیں. دوسرے 4 برس کے لیے, 3 برس کے لیے, 2 برس کے لیے جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاکستان اگر آتا ہے تو وہ آپ کی معیشت میں ایک بے پناہ کردار ادا کرتا ہے. میں اس وقت اپنے جو میرے دونوں بچے جو ہیں وہ باہر پڑھتے ہیں تو نہ صرف ان کی فیس, اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ ان کو ضرورت رہتی ہے. کبھی $100 کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی $200 کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ کہاں جا رہا ہے, وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ ان کی اکانومی میں جا رہا ہے, وہ ان کی اکانومی میں سارے کا سارا پیسہ جاتا ہے. اگین اس کا ایک اور بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ یہ جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے یہ جو اس کو بھی ایک یعنی کہ جو اللہ کرے پاکستان میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے مالی حالات بہتر ہوں تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کو اسٹوڈنٹ جو ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی وسیع شاہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. پاکستان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر شاہد منیر صاحب نے ایک ریفرنس دیا کہ لاسٹ ایئر we took more than 30 vice chancellor along with 2 provincial chairman of HEC through British Council کا ہمارا ایک جوائنٹ پروگرام ہے, اس کے تحت لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام میں. تو دیور سر اسٹیو سمتھ is the champion of higher education in UK government. He was interested to meet me and in the High Commissioner office in High Commission in پاکستان میں کہ جو UK میں ہے, اس میں ہماری ان کے ساتھ official meeting ہے.
And he said, we have decided that we want to give Pakistan number 1 status, that we want to have our TNE in Pakistan. کہ یہاں اپنی ایجوکیشن وہ یہاں لے کے آنا چاہتے ہیں پاکستان میں. I said, okay, what you want? He said کہ نہیں ہمیں آپ دیں فیسیلیٹیشن کریں, میری یونیورسٹی آنی چاہتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ضرور آئیے. I know your top universities might not come to Pakistan, Oxford, Cambridge اور نہ آئے, but don't send lower tier universities, send us middle tier universities. کہتا this is fair enough. And I shared with him some quality concern جو ہمارے یہاں ATNE کے نام پہ جو کچھ ہوا اور بغیر A لیول کیے بھی لوگوں کو LLB کی ڈگری دے دی گئی. میں نے ان سے کہا کہ I will encourage your university to work with my universities, public and private both, so that they understand what is the education at the university level. اس پہ وہ مان گئے. ایک جب لاسٹ میں نے بات کی کہ میں نے کہا well sir Steve, there is one more important thing. He said what? I said you are whatever you are expecting from Pakistan that I should facilitate your universities in Pakistan, you have to do on a reciprocal basis with my university. پہلے تو وہ پریشان ہو گئے. مجھے کہتے ہیں کہ nobody asked me this thing. تو میں نے کہا let's start now. پچھلی بار میں ان کو کہہ کے آ گیا اور میں خاموش ہو گیا, میں نے بند کر دیا no more TNEs. They were worried, then British Council came and everybody, ہم نے پالیسی بنائی. رفیع صاحب, طارق رفیع صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا اور اپنے شاید میں ان کو میں جواب اینڈ پہ دوں گا کیونکہ پھر اس کے بعد کھانا ہی رہ جاتا ہے اور تو کچھ نہیں رہتا, کہ ہم پالیسی وہ بناتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر UK کی ڈگری پاکستان میں دینا چاہتے ہیں تو میک شیور دیٹ دیٹ از آف دی سیم کوالٹی وچ یو آر ڈوئنگ ان UK. اور کوالٹی ایشورنس آپ کی ذمہ داری ہے. لینڈ آف دا لا آف دا لینڈ کو ماننا آپ کے انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری, اور پاکستانی جو انسٹیٹیوشن پارٹنر بنے گے ان کو ہم سنبھالنا ہماری ذمہ داری. ہمارے بچے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گاربیج ان گاربیج آؤٹ کی طرف پڑ جائیں. تو خیر اس پہ کافی کام ہوا. نیشنل لیول پہ ہم نے کنسلٹیشن کی, ساری یونیورسٹیوں کو بھیجا, پرووائڈر جو تھے TNE کے ان کو بھیجا. The point is that this time there was a final meeting. He said, now Mr. Ahmed, what is the outcome of last 6 months working? میں نے کہا یہ پالیسی ڈاکومنٹ ہمارے یونیورسٹیز نے ہمارے سب لوگوں نے مل کے بنا دیا ہے. دس از ڈرافٹ, گیو می یور انپٹ. اف یو تھنک دیٹ از اوکے, ایگزیکٹلی وی ول لائک یو ٹو ہیو دا سیم تھنگ فار اس ان UK. مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے TRO جو ایشو کیے تھے تو 35 UK یونیورسٹیوں نے انٹرسٹ شو کیا کہ we want to go Pakistan and set up some kind of training type of program in Pakistan. بٹ اتنے تو ہم لا نہیں سکتے, ہم 15-16 لائیں گے. میں نے کہا نہیں, مجھے ساری 35 یونیورسٹی کا ڈیٹا دے دو. میرے پاس بڑی یونیورسٹیاں پاکستان میں, پبلک سیکٹر میں بھی پرائیویٹ میں بھی بہت اچھا کام کریں, میں ان کے ساتھ ان کو انگیج کرتا ہوں. میں نے کہا واٹ اباؤٹ پاکستانی یونیورسٹی؟ کہتے کتنے؟ میں نے کہا آپ 15 لاؤ, میں 20 دے بھیجنے کو تیار ہوں. آپ 30 لاؤ گے, میں 60 بھیجوں گا. میں نے کہا بٹ آئی ول ایشور یو کہ میں ٹاپ ٹیئر کے لوگوں کو بھیجوں گا. میں وہ جو تھوڑے بہت ہر یونیورسٹی, ہر دنیا میں ہر جگہ اچھی یونیورسٹیاں بھی ہیں, تھوڑی سی اچھی نہیں بھی ہے, تھوڑی سی بری بھی ہیں. پاکستان از ناٹ ایکسیپشن. ہمارے پاس بھی ایسے شہزادے شہزادیاں ہیں. چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد ریئیکٹرز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. آپ نے براہ راست بھلائی سے کیا.